علم کی ڈیفینیشن ایک بہت مشکل معاملہ ہے۔ یہ ایسی چیزوں میں سے ہے کہ جن کو ہر انسان خود سمجھتا ہے، لیکن اگر اسے ڈیفائن کرنے کی کوشش کی جائے تو پھر بہت سی مختلف آراء اس میں سامنے آتی ہیں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ فلسفے کی ایک بڑی اہم شاخ ہے ایپسٹیمولوجی، سے بحث کرتی ہے واٹس دی نیچر آف نالج۔ لیکن میں اس وقت اس طرح کے فلسفیانہ مباحث میں نہیں جانا چاہتا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اسلام میں ازروع قرآن جو علم کی اہمیت ہے، اس کا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو پہلی وحی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس میں 2 مرتبہ حکم ہے اقرا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم۔ 2 ہی مرتبہ لفظ ہے علم، علم الانسان ما لم يعلم، علم بالقلم۔ پھر جو دوسری وحی آئی وہ اس قلم کی قسم کھا کر، نون والقلم وما یسطرون۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی اشارہ کافی ہے کہ ہمارے دین میں علم کی کیا اہمیت ہے۔ اگرچہ اس موضوع پر بہت سی احادیث بھی ہیں کہ جن میں عام جو مذہبی تصورات ہیں ان کے برعکس یہ بات واضح کی گئی ہے کہ عبادت کے مقابلے میں علم بدرجہ افضل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک شخص ہے کہ جو صرف فرض نماز پڑھتا ہے اور باقی سارا وقت وہ لوگوں کو تعلیم دینے میں، یعلم الناس الخیر، بھلائی کی تعلیم دینے میں صرف کرتا ہے، اور ایک شخص وہ ہے جو پوری رات کھڑا رہتا ہے، نوافل میں عبادت کرتا ہے، روزانہ روزہ رکھتا ہے۔ ان میں سے افضل کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ وہ جو عالم ہے کہ جو صرف فرض نماز پڑھتا ہے، کوئی نوافل ادا نہیں کرتا، لیکن باقی سارا وقت لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے میں صرف کرتا ہے، اس کی فضیلت اس عابد پر جو رات بھر نماز پڑھتا ہے اور ہمیشہ روزہ رکھتا ہے اتنی ہی ہے جتنی کہ میری فضیلت ہے تم میں سے کسی ادنا آدمی پر۔ کفضیلتی علی ادناکم، یعنی صحابہ میں سے، ظاہر بات ہے صحابہ میں بھی درجات ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کا درجہ، حضرت عمر فاروق کا درجہ، تو ان میں جو ادنا سب سے کم درجے کا جو صحابی ہے اس پر جو فضیلت حضور کو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس کا کیا آپ تصور کریں گے، کیا ریشو پروپورشن قائم ہوگی؟ حضور نے یہ تمثیل اختیار کی۔ تو میں صرف اسی پر اکتفا کر رہا ہوں، اس لیے کہ میرا اصل میں جو آج کا موضوع ہے وہ ہے علم کی اقسام۔ یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے اس وقت، اور انسان اس میں زبردست ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور بڑی محرومی کا انسان کے لیے بندوبست ہو گیا ہے علم کی محدودیت کی وجہ سے، اور دجالیت کہ جو سب سے بڑا فتنہ ہے تاریخ انسانی کا، اس کے اصل سبب یہی ہے کہ علم کی ان اقسام کو نہیں سمجھا گیا، اور صرف ایک قسم کے اوپر پوری توجہ انسانوں نے مرکوز کر دی ہے، اور دوسری جو شاخ ہے علم کی اس سے آنکھیں بند کر لی۔ میں نے یہ علم کی 2 قسمیں اسے ایک خاکے کے ذریعے سے واضح کیا ہے، وہ آپ کے سامنے تقسیم کر دیا جائے گا۔ عنوان قرار دیا ہے العلم علمان، علم الابدان و علم الادیان۔ یہ غالباً علامہ ابن خلدون کا مقولہ ہے۔ علم 2 طرح کا ہے، علم 2 علم ہے، العلم و علمان، 2 قسم کے ہیں۔ ایک علم الابدان، بدن کہتے ہیں فزیکل باڈی کو، نالج آف دی فزیکل ورلڈ، فزیکل میٹیریل، فزیکل باڈیز، اور علم الادیان، اور دوسرا علم جو ہے وہ دینوں کا علم ہے، مذاہب کا علم ہے۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ غالباً مقولہ ہے علامہ ابن خلدون کا، اس لیے میں نے ابن خلدون لکھ کر آگے سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔
میرے نزدیک اس کی جو دو قسمیں ہیں ان کو میں نے کور کیا ہے تین اصطلاحات کے حوالے سے۔ ایک قسم ہے علم بالحواس جمع علم بالعقل، یہ دونوں مل کر ایک قسم بنتے ہیں۔ اور دوسری قسم ہے علم بالقلب یا علم بالروح، اس لیے کہ قلب جو ہے وہ روح انسانی کا مسکن ہے۔ یہ اصطلاحات جو میں نے اخذ کی ہیں اس کا بھی حوالہ دے دیا ہے۔ ابقات، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بڑی بارکۃ الارا تصنیف ہے، اور اس میں جو پہلا ابقہ ہے وہ چیپٹرز کی بجائے ابقات انہوں نے عنوان رکھا ہے اپنے چیپٹرز کا۔ تو الابقۃ الاولیٰ جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے علم کے تین دائرے معین کیے: علم بالحواس، علم بالعقل، علم بالقلب۔ علم بالحواس کیا ہے؟ میری آنکھ نے ہے، اس نے کچھ دیکھا ہے، اسے علم حاصل ہوا ہے، معلومات حاصل ہوئی۔ میرا کان ہے، اس نے کچھ سنا ہے، اسے کچھ معلومات حاصل ہوئی۔ یہ علم بالحواس ہے۔ یہ گویا کہ سب سے پہلا دائرہ ہے انسانی علم کا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو معلومات، یہ سماعت اور بصارت سے جو معلومات یہ فیڈ ہو جاتی ہیں، یہ کمپیوٹر ہے برین کا جو یہاں دماغ کے اندر لگا ہوا ہے، کھوپڑی کے اندر۔ آج یہ اس لفظ کے حوالے سے بات بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتی۔ کمپیوٹر، ظاہر بات ہے کمپیوٹر بہت بڑی شے ہے، لیکن وہ از خود کچھ نہیں کرتا، اس میں تو فیڈ کیا جاتا ہے۔ جو چیزیں آپ فیڈ کریں گے انہیں وہ پروسیس کرے گا۔ وہ ضرب تقسیم جو آپ کو کرنے میں ہو سکتا ہے 2 گھنٹے لگ جائے، وہ چشم زدم میں کر دے گا، بس یہ تو کر دے گا، لیکن اس کا اپنا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ وہ تو آپ فیڈ کریں گے، ڈیٹا فیڈ کریں گے، اسے وہ پروسیس کرے گا۔ تو بعد ہی یہ کمپیوٹر ہے کہ جو ہماری اس کھوپڑی کے اندر ہے۔ آنکھ نے جو دیکھا وہ ریلے ہو گیا اس کو، کان نے جو سنا وہ ریلے ہو گیا اس کو، پھر اس نے اپنی پرانی میموری سے پھر اس کو چیک اپ کیا، پہلے بھی کبھی یہ ایکسپیرینس مجھے ہوا ہے یا نہیں، اس سے کوئی نتیجہ نکالا۔ یہ کمپیوٹر ہے، یہ عقل ہے۔ تو یہ عقل جو ہے، یہ شاہ اسماعیل شہید نے اس کو دوسرا لیول قرار دیا علم کا، علم بالعقل۔ تیسرا انہوں نے کہا علم بالقلب۔ اس آنکھ، اس کان یا دوسرے حواس خمسہ جتنے بھی ہیں، ان سے آزادانہ طور پر اور اس عقل سے ماورا، اس عقل سے ماورا، اس کمپیوٹر سے بالکل جدا، انڈیپینڈنٹلی انسان کو کچھ علم اپنے دل سے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ اور دل کو میں نے یہاں پر اس کے بریکٹ میں روح رکھ کر، اس سے مراد کیا ہے کہ در حقیقت یہ ہے علم بالروح، روح کے ذریعے سے علم کا حاصل ہونا۔ یہ تو اصطلاحات جو ہیں یہ شاہ اسماعیل شہید کی ہیں، جو پوتے ہیں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے، بہت بڑے عالم بھی اور مجاہد بھی، اور شہید ہوئے بالا کوٹ میں، آپ کے علم میں ہے۔ لیکن یہ کہ یہاں میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ میرے نزدیک انسان کی شخصیت جو ہے یہ ایک کمپوزٹ شخصیت ہے، مرکب شخصیت ہے۔ اس میں ایک حیوانی وجود ہے، ایک روحانی وجود ہے۔ دو وجود آپس میں جڑ گئے ہیں، کیسے جڑ گئے یہ ہم نہیں جانتے۔ حیوانی وجود میں بھی دو چیزیں جڑی ہوئی ہیں، جسم اور جان۔ حیوان میں بھی جسم بھی ہے، جان بھی ہے، گدھے میں، گھوڑے میں، کتے میں، بلی میں، سب کچھ ہے، لیکن یہ جسم اور جان کیسے جڑے ہوئے وہ ہم نہیں جانتے۔ اتصال بے تکیف بے قیاس کیسے جڑے ہوئے یہ ہم نہیں جانتے، آج بھی نہیں جانتے۔ سارے جسم کی چیر پھاڑ کر لی ہم نے، ساری فزیولوجی پڑھ لی، یہ بڑے بڑے والیومز فزیولوجی پر، پتہ نہیں چلتا زندگی کہاں ہوتی ہے، زندگی انسان کے کس عضو سے متعلق ہے، کہاں اس کا بسیرا ہے، کہاں وہ ڈیرا ڈالتی ہے۔ تو یہ کچھ بڑی بات، لیکن معلوم تو سب کو ہے کہ یہ جسم ہے اور یہ جان ہے۔ جان نکلتی ہے تو مردہ پڑا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو جس طریقے سے یہ جسم اور جان آپس میں جڑے ہوئے ہیں، جس کو کہ ہم سمجھ نہیں سکتے، اتصال بے تکیف بے قیاس، متصل تو ہیں لیکن نہ تو اس کی کیفیت ہمیں معلوم ہے کہ کیسے متصل ہیں، نہ ہم کسی شے پر قیاس کر سکتے کہ ایسے متصل ہیں۔
مثال بھی ممکن نہیں. اتصال بے تکیف بے قیاس. اسی طرح کا اتصال ہے اس حیوانی وجود میں، جو حیوانی وجود مجموعہ ہے جسم اور جان کا، اور دوسری طرف ایک روحانی وجود میں، وہ روحانی وجود کہ جس کے بارے میں قرآن مجید میں بار بار آتا ہے وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ یا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس آدم کی اس کی تخلیق مکمل کر لوں اور اس میں پھر اپنی روح میں سے پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو پھر اس کے سامنے سجدے میں گر جانا. یہ حکم دیا. 2 جگہ قرآن مجید میں یہ آیت آئی ہے. اور ان ارواح کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ ان کی تخلیق بہت پہلے ہوئی ہے. ہمارے جو جسمانی تخلیق ہے، اب میں عمر کے 70ویں برس میں ہوں، تو 69 برس تو میں نے ظاہر بات ہے اس دنیا میں گزارے ہیں. اس سے پہلے 9 مہینے میں نے اپنی والدہ کے پیٹ میں بسر کیے ہیں. اس وجود نہیں تھا، لیکن میری روح وہ تو ہمیشہ سے ہے. ہمیشہ سے مراد یہ نہیں کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ جو ہمیشہ سے اس شان کے ساتھ، لیکن یہ کہ اس کو پیدا کر دیا گیا تھا بہت پہلے. اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا جو آغاز کیا ہے تو سب سے پہلے ارواح انسانی اور ملائکہ، وہ بھی ارواح ہے، روح ہے. روح الامین، روح القدس، حضرت جبرائیل کو کیا کہتے ہیں ہم، وہ بھی روح ہے. ہماری ارواح اور ملائکہ یہ پیدا کر دیے گئے تھے، اور پھر ہماری ارواح سے اللہ نے عہد لیا تھا الستُ بربکم قالوا بلی، کیا میں تمہارا رب اور مالک نہیں ہوں؟ اور سب نے ہم نے کہا تھا کہ کیوں نہیں، یقیناً آپ ہی ہمارے رب ہیں اور مالک ہیں. وہ ارواح جو ہے وہ اس وقت پیدا کی گئی. پھر جب آدم کے جسد کی تخلیق ہو گئی تو روح آدم اس میں پھونک دی گئی. پھر آدم کی نسل کے اندر جب پیدائش شروع ہوئی تو یہ حدیث ہے متفق علیہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہ رحم مادر میں 4 مہینے تک تو وہ جو جنین ہے، امبریو، وہ زندہ تو ہوتا ہے، حیوان تو ہوتا ہے، انسان نہیں ہوتا. 40 دن نطفہ، 40 دن علقہ، 40 دن مضغہ. پھر ثم یرسل الملک، پھر فرشتہ بھیجا جاتا ہے فینفخ فیہ الروح، جو اس میں روح پھونک دیتا ہے. وہ جو عالم ارواح میں اس کی روح تھی، فرشتہ اس کو لے کر آتا ہے اور اس جنین کے اندر پھونک دیتا ہے. تو اب وہ انسان بن گیا. پہلے حیوان انسان تو تھا 4 ماہ تک، وہ جنین، وہ امبریو، لیکن ابھی انسان نہیں تھا. انسان بنا ہے 4 مہینے کے بعد، جبکہ اس میں روح پھونک دی گئی. یہ 2 وجود جو ہیں جس طریقے سے آپس میں ملے ہوئے ہیں، اس وقت صرف یہ بات بتانی ہے کہ جیسے ہمارے جسمانی وجود کی ایک آنکھ ہے جو دیکھتی ہے، ایک کان ہے جو سنتا ہے، ایک یہ دماغ ہے جو سوچتا ہے، پروسیس کرتا ہے، سینس ڈیٹا جو اسے ملتا ہے اسے پروسیس کر کے نتیجے نکالتا ہے، نتیجوں کو پھر کہیں سٹور کرتا ہے، پھر نیا مشاہدہ کرتا ہے، نئی معلومات حاصل ہوتی ہیں، وہ پچھلی جو میموری ہے اس کے ساتھ ٹیلی کرتا ہے، کوئی نیا نتیجہ سامنے آیا پھر اسے سٹور کرتا ہے. تو ایک تو یہ ہمارے جسم کا معلومات کا حصول کا ایپریٹس ہے جو ہمارے حیوانی وجود میں. ایک ہماری روح کی بھی عقل ہے، ہماری روح کی بھی آنکھ ہے، لیکن یہ آنکھ نہیں، وہ غیر مرئی آنکھ ہے، اسے ہم دیکھ نہیں سکتے. اس کے بھی کان ہیں لیکن یہ کان نہیں ہے، وہ غیر مرئی کان ہے، وہ روح کے کان. روح کے کان، روح کی آنکھ، روح کی عقل، اور ان سب کو قرآن مجید متعلق قرار دیتا ہے قلب سے. سورہ حج میں فرمایا فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، ان کے قلب ہوتے جس سے کہ یہ عقل حاصل کرتے، اس سے تعقل کرتے، اس سے بات کو سمجھتے. اور اسی طرح سورہ اعراف میں فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان لوگوں کے دل تو ہیں لیکن ان سے یہ سوچتے نہیں ہیں. دل بھی سوچتا ہے، دل کی سوچ روح کی سوچ ہے، دل کا تعقل روح کا تعقل ہے، اور ہمارے حیوانی وجود کا تعقل اس ذہن کا تعقل ہے. یہ 2 سورسز آف نالج ہیں which are absolutely independent of each other. ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں. ایک سورس جو ہمارے حیوانی ذرائع علم کے ذریعے سے آتے ہیں اور عقل حیوانی کے ذریعے سے اس کے اندر ہم پروسیس کر کے نتائج اخذ کرتے ہیں اور قدم بقدم آگے بڑھ رہے ہیں. اور ایک ہماری روحانی سوچ، روح کی عقل، روح کا دیکھنا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ،
یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ابو جہل کی یہ آنکھ اندھی نہیں تھی، ابو لہب کی یہ آنکھ اندھی نہیں تھی، بڑی بڑی آنکھوں والا تھا، بہت خوبصورت، جیسے کہ دہکتا ہوا انگارہ ہو ایسی اس کی رنگت تھی، لیکن دل کا اندھا تھا، دل کی آنکھ جو ہے وہ اندھی تھی۔ ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہے۔ اب ان دونوں کو سمجھ لیجئے، یہ جو علم حیوانی ہے، اب یہ سمجھیے کہ یہ چھوٹے سے چھوٹے حیوان میں بھی موجود ہے، لیکن ترقی کر کے جو سب سے زیادہ ارتقاء یافتہ حیوان ہے، یعنی انسان، حیوان انسان کی بات کر رہا ہوں، اس میں یہ اپنے ٹاپ پر پہنچ گیا ہے۔ اب میں نے اس کی ہمیشہ ایک مثال دی ہے کیونکہ یہ میرا مشاہدہ تھا۔ جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ نیوٹن کا شاید جو ہے تجربہ ہوا تھا کہ وہ ایک سیب کے درخت کے نیچے بیٹھا تھا، تو وہ سیب گرا، اس کے سر پر چوٹ جو لگی تو 14 طبق روشن ہو گئے۔ تو اس کی جو سوچ تھی کہ یہ نیچے کیوں آیا، اوپر کیوں نہیں گیا، تو اس سے وہ نتیجے پر پہنچا کہ زمین اپنی طرف کھینچتی ہے چیزوں کو۔ تو میں نے بھی ایک مشاہدہ کیا تھا کہ ایک چھوٹا سا کیڑا جو ہے ایک طرف کو چل رہا تھا، میں نے اس کے آگے ایک تنکا رکھ دیا، وہ تنکے کے پاس جا کر اس نے محسوس کیا کہ آبسٹرکشن ہے میرے راستے میں، تو اپنی ڈائریکشن چینج کر دی۔ اب میں نے پھر دوبارہ تنکا رکھ دیا، اس نے دوبارہ ڈائریکشن چینج کی، تیسری دفعہ میں نے رکھا، اس نے پھر چینج کی، چوتھی مرتبہ رکھا تو وہ اس کے اوپر سے گزرا۔ اب اس کو آپ انالائز کیجئے، فیلنگ، تھنکنگ، ڈیسیژن میکنگ، یہ سارا پروسیس جو ہے وہ اس چھوٹے سے کیڑے میں تھا۔ اس نے پہلے فیل کیا کہ رکاوٹ آ گئی ہے تو مجھے ایوائڈ کرنا چاہیے، میں اپنا ڈائریکشن بدل لوں، پھر چینج کیا، پھر چینج کیا، بالآخر اسے سوچنا پڑا کہ یہ تو میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے رکاوٹ، آئی ہیو ٹو اوور کم اٹ، اور اس نے فیصلہ کیا۔ یہ گویا کہ ان منیچر یہ پورا وہ پروسیس ہے جسے ہم تعقل کا پروسیس کہتے ہیں، فیصلہ کرنا، سوچنا، محسوس کرنا، اس پر غور کرنا، غور کر کے فیصلہ کرنا۔ لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے کیڑوں کے اندر بھی یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ حیوانات کے پھر لیولز ہیں۔ اس کو اس وقت بھول جائیے کہ ایوولوشن کا جو فلسفہ درست ہے یا نہیں ہے، اسپیشل کریشن ہے یا ایوولوشن ہے، وہ مسئلہ ایک طرف رکھ دیجیے۔ یہ تو معلوم ہے نا کہ لیولز ہیں، ایک لوور اینیملز ہیں، ہائر اینیملز ہیں، ہائر اینیملز ہیں، ہائر اینیملز ہیں، اور تمام اینیملز میں سب سے ٹاپ پر ہومو سیپینس ہے، یہ انسان ہے، اس میں تو کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ اس اعتبار سے انسان میں آ کر یہ جو علم بالحواس اور علم بالعقل ہے، یہ اپنے پورے عروج کو پہنچ گیا۔ اب یہاں میں نے نیچے ایک اس کے لیے لفظ استعمال کیا، ایکوائرڈ نالج۔ یہ علم جو ہے یہ انسان خود ایکوائر کرتا ہے۔ دیکھا، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، دیکھو، پونڈر اوور اٹ، انفر فرام اٹ، اس سے نتیجہ نکالو اور پھر سٹور کر لو اپنے پاس۔ یہ قدم بقدم، قدم بقدم نوع انسانی جو ہے یہ علم حاصل کرتی چلی آئی ہے۔ مثلاً اتفاق سے سوچئے، کبھی ہمارے جو کوئی 100ویں پیڑھی میں یا 1000ویں پیڑھی میں کوئی ہوں گے جد امجد ہمارے بزرگ، آگ اس سے پہلے انہیں معلوم نہیں تھی کہ آگ کس شے کو کہتے ہیں۔ دس از دی فرسٹ سورس آف انرجی جو انسان کو معلوم ہوئی، وہ کیا؟ آگ۔ آگ میں حرارت ہے، قوت ہے۔ کیسے معلوم ہوئی؟ کہیں وہ کھڑا ہوا تھا اور اوپر سے کوئی چٹان گری، نیچے بھی پتھر ہی تھا، ان دونوں کے ٹکرانے سے شعلہ نکلا، یہ دیکھ لیا اس نے، آبزرو کیا۔ اب اس نے ایکسپیریمنٹ کیا، پھر اس نے خود ٹکرایا، شعلہ نکلتا ہے اور اس سے کوئی چیز جلتی ہے۔ گویا کہ اس طریقے سے آگ انوینٹ ہو گئی، آگ کی ایجاد ہو گئی، اس کے بعد آگ سے بھاپ کی ایجاد ہو گئی، پھر بھاپ کے انجن بن گئے، چلتے اسی طریقے سے رفتہ 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 رفتہ، سٹیپ بائی سٹیپ، سٹیپ بائی سٹیپ، یہ جو انسانی علم ہے، ایکوائرڈ نالج جو ہے، حیوانی علم ہے، یہ بڑھتا چلا آیا ہے تاں کہ یہ تقریباً 100 سال جو گزرے ہیں، 150 سال کہہ لیجیے، اس میں تو ایکسپلوژن ہوا ہے، اس علم کا دھماکہ ہوا، اتنا پھیلا ہے، اتنا پھیلا ہے، اتنا پھیلا ہے، انسان کا یہ علم اس درجے کو پہنچ چکا ہے کہ نیچے، اور اسی کی بنیاد پر پھر ٹیکنالوجی اس انتہا کو پہنچ چکی ہے کہ میں نے اقبال کے ایک شعر کا حوالہ دیا ہے نیچے، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔
لیکن یہ علم جو ہے، یہاں میں نے حوالہ دیا ہے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع کا۔ یہ چوتھا رکوع جو ہے سورہ بقرہ کا، یہ مکی صورتوں میں جو قرآنی میٹا فزکس بیان ہوئے ہیں، قرآنی بعد الطبیعات، ان کے ذہن، ان کا ایک خلاصہ بہترین جو ہے مدنی صورت کے شروع میں چوتھا رکوع سورہ بقرہ کا۔ قرآن کی جو دعوت آئی ہے مکی صورتوں میں، اس کا خلاصہ تیسرے رکوع میں ہے۔ عبادت رب، ایمان، آخرت پر ایمان، پاس بعد الموت پر ایمان، جنت اور دوزخ پر ایمان، یہ ساری چیزیں جو ہیں، قرآن پر ایمان، یہ تیسرے رکوع میں۔ حالانکہ یہ اصل مضامین جو ہیں یہ مکی صورتوں کے ہیں۔ اسی طریقے سے فلسفیانہ مباحث مکی صورتوں میں ہیں، لیکن یہ کہ ان کا خلاصہ جو ہے وہ سورہ بقرہ میں ہے۔ 6 مرتبہ آدم و ابلیس کا قصہ مکی صورتوں میں آیا ہے، 7ویں مرتبہ سورہ بقرہ کے اس چوتھے رکوع میں ہے۔ اس چوتھے رکوع کی ایک عجیب شان ہے، اس کے شروع میں علم کی ایک قسم کا بیان ہے اور اس کے آخر میں علم کی دوسری قسم کا بیان ہے۔ علم کی پہلی قسم کو کہا گیا علم اسماء، علم آدم الاسماء کلہا، آدم کو اللہ تعالیٰ نے سارے نام سکھا دیے۔ یہ علم جو آدم کو دیا گیا، یہ انسان کا انسانی یا حیوانی علم ہے جو پوٹینشلی آدم میں ودیت کر دیا گیا۔ ذرا اس لفظ پر غور کر لیجئے گا، بالقوہ، پوٹینشلی۔ جیسے کہ میں مثال دوں آپ کو کہ آم کی گٹھلی میں پورا آم کا درخت موجود ہے۔ کہاں سے آیا وہ درخت؟ آم کی گٹھلی میں سے برآمد ہوا ہے نا۔ پوٹینشلی آم کی گٹھلی میں آم کا پورا درخت موجود ہے، لیکن اس کو آم کا درخت بننے میں وقت لگے گا۔ آپ اس گٹھلی کو زمین میں دبائیں گے، وہ وہاں پہ پانی جذب کرے گی، پھر وہ پھولے گی، وہ پھٹے گی، اس کے اندر سے 2 پتیاں نکلیں گی، پھر وہ 2 پتیاں اوپر چڑھیں گی تو کوئی تنا سا بنے گا، درخت بنے گا۔ کئی سال کے بعد وہ اس قابل ہوگا کہ اس میں آم لگے۔ یہ وقت تو گزرے گا، لیکن پوٹینشلی یہ پورا درخت اس گٹھلی میں موجود تھا۔ اسی طرح پوٹینشلی یہ علم جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا، اگرچہ اس کی ایکسفولیشن میں کئی ہزار برس لگ گئے، اس کو دوبارہ جو ہے پورا نکھر کر آنا، جیسا کہ وہ آج آ گیا ہے۔ فزکس ہے اور کیمسٹری ہے، اور فزکس کی نہ معلوم کتنی شاخیں ہو چکی ہیں، اور کیمسٹری کی کتنی شاخیں ہو چکی ہیں، پھر کاسمولوجی ہے، اسٹرانومی ہے، جیولوجی ہے، بے شمار نام ہے۔ بایولوجی ہے تو بایولوجی کی نہ معلوم کتنی شاخیں ہو چکی ہیں۔ آج تو ناممکن ہو گیا کسی ایک شخص کے لیے، ہیومنلی امپاسبل، کہ وہ تمام